السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوش کہتے ہیں۔ مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مسائل گھروں میں سب جگہ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا علی گڑھ کے ایک ایریا میں ہم موجود ہیں جہاں پر یہ ہماری جو اماں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی ان کی اسی مکان میں ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح ان کا مکان کن نے قبضہ کیا اور ان کے کیا مسائل ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اماں بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ممتاز بیگم میرا نام ہے۔ میں علی گڑھ میں رہتی تھی، گلی نمبر 8 مکان نمبر 38۔ یہ میں اس گھر میں رہتی تھی، میرے بچے سارے اسی گھر کے ہیں۔ کتنے بچے آپ کے؟ میرے 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا میرا جو ہے غائب ہے 1.5 سال سے۔ 1.5 سال سے غائب ہے؟ جی، اب یہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کرا ہے، میرے ساتھ بھی ان لوگوں نے ظلم کرا ہے، سریا مار دیا میرے سر میں۔ آپ کے شوہر کہاں ہے؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 27 سال ہو گئے۔ 27 سال۔ اب تو مقصد ہے کہ عرصہ دراز سے اسی مکان میں رہ رہی ہیں؟ جی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے مجھے نکال دیا گھر سے۔ میں گھر سے کس نے نکالا ہے؟ یہی چھوٹی والی جو بیٹھی ہوئی تھی احمد نیسا میں، اور اس کے بیٹے جو ہے کامران، عمران، عرفان، وہ بھی میرے ساتھ وہ کر رہے بدتمیزی پنا انہوں نے بھی کرا۔ کیا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا یہاں سے۔ اس لیے کہ میں بیمار بہت ہو گئی تھی اپنے میاں کے ٹینشنوں سے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے میں درد کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اس وجہ سے پورے علی گڑھ میرا گواہ ہے، میرے حق پہ ہے فیصلہ۔ میں ہر جگہ میں گئی ہوں، میں ساری درخواستیں دی ہیں، اخبار میں دیا، میں نے کونسلروں کو دیا ہے۔ یہ عورت آپ کی کون ہے؟ میری نند ہے، چھوٹی نند ہے۔ تو کیا اس نند کا بھی تو حصہ ہوگا اس گھر میں؟ اس نند کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ میری کیا نام ہے سسر نے اور میاں نے جو ہے نا اس کو آگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بدتمیز تھی، وہ ادھر ادھر آدمیوں سے منہ مارتی رہتی تھی، اس لیے کہہ رہے تمہارے کوئی حق نہیں ہے یہاں آنے کا۔ اور وہ زبردستی آ گئی، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ آن کے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی وہاں پر قصبہ میں جو ہے ہنگامہ ہو رہا پٹھان کے، تو میں یہاں آن کے شادی کروں گی، کرایہ دوں گی۔ کرایہ بھی نہیں دیا اور آن کے بیٹھ گئی وہ۔ پھر اس نے میں نے جب درخواستیں میں نے کونسلروں کو دیا تو اس نے ٹائم مانگا، کہنے لگی کیا نام ہے مجھے ٹائم دو، میں اپنا روزہ رمضان کا دن ہے، عید کے بعد کام کروں۔ عید کے بعد اس نے کاغذ بنوا لیے، جعلی کام کروا لیا لیز کا۔ میرے پاس درخواستیں ہیں پہلے کی، اور میری درخواستوں کے بعد اس نے جعلی لیز کروایا۔ الاٹمنٹ میری ساس کے نام پہ تھا، سسر کے نام پہ، اس نے چوری کر کے اور اس نے یہ کرایا ہے۔ پولیس افسرانوں سے گزارش ہے میرے حق مجھے دلایا جائے، اور جو ان لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں گے جعلی لوگ، ان کو بھگایا جائے۔ بالا حکام سے میری یہ گزارش ہے میرا حق دلایا جائے، اور میرے بچے در بر ٹھوکریں کھا رہے، میں بھی ٹھوکریں کھا رہی، میں بیوہ ہوں، اور ان لوگ جو بیٹھے ہیں ان سے میرا حصہ دلایا جائے۔ وہ شکر ناظرین جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اماں ہے، یہ اماں 70+ ہے، اور ظاہر ہے کہ 50 سال سے زائد عرصہ اس کو اس مکان پہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ان کی نندے جو بھی میں نہیں جانتا، بہرحال انہوں نے آ کے اس کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کو زد و کوب بھی کرتے ہیں، دھونس دھمکیاں بھی دیتے۔ میں اورنگی ٹاؤن کا یہ جوڈیشن لگتی ان کے SHO صاحب سے گزارش ہے، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے SSP بھکٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے خاندان کے جو ہے نا چشم و چراغ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی یہ اماں اس کیس کو دیکھیں کہ اگر اماں کا حق ہے تو اسے دلایا جائے، نہیں ہے تو انہیں سمجھایا جائے۔ بہرحال جس طرح کہہ رہی ہے کہ عرصہ دراز سے یہی ان کی شادی ہوئی اور یہیں پہ ان کے 50-55 سال گزر گئے، تو ان کو ان کا حق دلایا جائے تاکہ جو ان کے بچے اور یہ خود جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر آرام سے زندگی بسر کریں۔ مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز چینل۔